ناظرین، اس سے پہلے کہ کلام شروع کیا جائے، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر دیں۔ جب تک خلش درد خدا یاد رہے گی، جب تک خلش درد خدا یاد رہے گی، دنیا دل ناشاد کی آباد رہے گی۔ یگانہ اس شعر میں کہتے ہیں کہ میرے دل کی دنیا اگرچہ مسرت یا خوشی سے معمور نہیں ہے مگر پھر بھی آباد ہے، کیونکہ خدا نے درد کی جو کسک میرے دل کو عطا کی ہے وہ ہمیشہ تازہ رہتی ہے، اور دل میں درد کا ہونا ہی اس کے آباد ہونے کی دلیل ہے۔ جو دل درد سے خالی ہوتا ہے وہ ویران ہوتا ہے۔ درد مند دل خدا کی ایک بڑی نعمت ہے، اور جو درد مند دل صرف اپنی ہی نہیں بلکہ دوسروں کی تکلیف پر بھی تڑپ اٹھتا ہے، اس طرح دل ہمیشہ آباد رہتا ہے۔ دل اور دھڑکتا ہے ادب گاہ نفس میں، دل اور دھڑکتا ہے ادب گاہ نفس میں، شاید یہ زباں تشنہ فریاد رہے گی، شاید یہ زباں تشنہ فریاد رہے گی۔ انسان کو اوروں سے زیادہ اپنی ذات اور اپنے نفس سے ڈر اور خدشہ ہوتا ہے، اسی لیے وہ ہر وقت ایک تشویش اور ڈر میں مبتلا رہتا ہے۔ دل خلش اور بے چینی محسوس کرتا ہے، لیکن وہ اپنی ذات اور اپنے نفس کی شکایت کریں تو کس سے؟ وہ کر بھی نہیں سکتا۔ اس لیے یگانہ کہتے ہیں کہ ہم فریاد کرنا چاہیں تو کر بھی نہیں سکتے، یوں ہماری زبان شاید ہمیشہ تشنہ فریاد رہے گی۔ جو خاک کا پتلا وہی صحرا کا بگولا، جو خاک کا پتلا وہی صحرا کا بگولا، مرنے پہ بھی ایک ہستی یہ برباد رہے گی۔ یگانہ اس شعر میں کہتے ہیں کہ انسان کو خاک کا پتلا کہا جاتا ہے۔ یہ خاک کا پتلا جب خاک میں مل جاتا ہے تو پھر یہ خاک بگولا بن کر صحرا میں منتشر اور پریشان ہو جاتا ہے۔ موجودہ سائنسی نقطہ نظر سے بھی مادہ فنا نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی اور شکل میں یا توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ خیال کہ موت کے بعد ہمیشہ کے لیے آرام کی نیند میسر ہو جائے گی درست نہیں ہے۔ آشفتگی، بربادی اور سحران وردی موت کے بعد بھی جاری رہے گی۔ شیطان کا شیطان، فرشتے کا فرشتہ، شیطان کا شیطان، فرشتے کا فرشتہ، انسان کی یہ بو العجبی یاد رہے گی، انسان کی یہ بو العجبی یاد رہے گی۔ یگانہ کہتے ہیں کہ انسان ایک عجیب مخلوق ہے، اس میں خیر و شر دونوں قوتیں ایسی جمع ہو گئی ہیں کہ تمام مخلوقات میں اس کا جواب نہیں مل سکتا۔ وہ جب بدی پر اتر آتا ہے تو شیطان کو مات دے دیتا ہے، اور شیطان بھی اس کی بدی کی قوت کے آگے کچھ نہیں رہ جاتا۔ اسی طرح جب وہ نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے تو فرشتے سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور یوں فرشتوں پر فضیلت لے جاتا ہے۔ انسان بہت ہی عجیب و غریب اور ایسی متضاد صلاحیتوں اور قوتوں کا مجموعہ ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ہر شام ہوئی صبح کو ایک خواب فراموش، ہر شام ہوئی صبح کو ایک خواب فراموش، دنیا یہی دنیا ہے تو کیا یاد رہے گی۔ یگانہ کہتے ہیں کہ زندگی میں کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں، لیکن انسان سب کچھ بہت جلد بھول جاتا ہے۔ رات جس عالم میں بسر ہوتی ہے، صبح کو وہ ایک خواب بلکہ بھولا ہوا خواب معلوم ہوتا ہے۔ ماضی کے نقوش بہت جلد ذہن سے فراموش ہو جاتے ہیں۔ انسان کا جب یہ عالم ہو تو اسے زندگی کے بعد دنیا اور دنیا کی باتیں کیا یاد رہے گی۔ شہرہ ہے یگانہ تیری بیگانہ روی کا، شہرہ ہے یگانہ تیری بیگانہ روی کا، واللہ یہ بیگانہ روی یاد رہے گی۔
اس شعر میں یگانہ نے دراصل اپنے مزاج اور اپنے طرز زندگی کی ترجمانی کی ہے۔ وہ ہر جگہ بیگانہ رہے، کبھی گھل مل کر رہنا انہوں نے پسند نہیں کیا۔ لکھنؤ میں رہے تو وہاں کے تمام شعراء سے ان کی چشمک رہی اور ان کو اس بیگانہ روی کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ حیدرآباد میں بھی وہ اسی بیگانگی کی وجہ سے مہاراجا کشن پرساد کے دربار میں نہیں رہ سکے اور اسی طرح شہزادہ معظم جاہ بہادر کے دربار میں بھی رک نہ سکے، اور فانی اور دوسرے شعراء جو حیدرآباد میں مقیم تھے ان سے بھی یگانہ کی نبھ نہ سکی۔ اسی طرح وہ زندگی بھر سب سے الگ تھلگ رہے، غرض کہ ان کی یہ بیگانہ روی انہیں اپنے دور کا ایک یادگار شاعر بنا دیتی ہے۔ مختہ میں یگانہ نے اس خیال کو بڑی شدت اور زور کے ساتھ ظاہر کیا ہے کہ اس بیگانگی کا دور دور تک چرچا ہے، اور یہ میری بیگانگی زمانے کو بہت دنوں تک یاد رہے گی۔ ناظرین، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں۔ آداب۔